अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ आपकी दुआओं के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है मैं किस तरह की वीडियोस बनाती हूँ, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं किसी को पर्सनली जानती नहीं, और मैं ना ही किसी की पर्सनल लाइफ पर बात करती हूँ। मैं सिर्फ वीडियोस पर बात करती हूँ, और जो वीडियोस पर दिखाया जाता है मैं उन पर बात करती हूँ। अगर सबके लिए चीज़ें इतनी ही पर्सनल हैं या होती हैं तो वो अपनी पर्सनल चीज़ें वीडियोस पर ना लाया करे, ना बताया करे। तो ये मुझे तनकीद करने से पहले आपको ख़ुद को देख लेना चाहिए कि आप लोग अपनी वीडियोस पर क्या शेयर कर रहे हो। जो कि रही सितारा यासीन की बात, देखिए जो सितारा यासीन का जो अभी चैप्टर चल रहा है, मतलब कि ये चैप्टर चल रहा है और ये इन लोगों ने सारा कुछ यूट्यूब पर फैला दिया है। और कुछ घराने, कुछ ख़वातीन, कुछ लोग ऐसे हैं, ये बात किसी को बताते हुए तो क्या वो ख़ुद अपने दिल पर सोचते हुए भी उनको शर्म आती है कि मतलब कि इंसान हक्का बक्का रह गया है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। एक मुसलमान घराने में जो दूसरे लोग हैं, जो देखने वाले सुनने वाले हैं, उन लोगों ने ये जब किस्सा सुना है, ये मामला सुना है, तो उनके होश उड़ गए हैं। और इस ख़ानदान को कुछ तक नहीं हो रहा, इस ख़ानदान के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। मतलब कि एक इंसान के लिए डूब मरने का मकाम होता है, और इन लोगों को कुछ नहीं हो रहा, और ये उल्टा उन्हीं लोगों को ब्लेम कर रहे हैं जो लोग इनको सपोर्ट करते थे, जिन लोगों ने इनके चैनल को आगे बढ़ाया है, और जिन लोगों की वजह से आज इन लोगों का नाम है, ये उन्हीं लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, सब्सक्राइबर की वजह से हुआ है, जो इनके सपोर्टर है या इनके हेटर है उनकी वजह से हुआ है। देखिए पहली बात ये कि जब आप हेटर्स, जिनको आप लोग कहते हैं ना हेटर्स, कि इन हेटर्स को आप अपनी जूती की नोक पर रखते, जब आप इन हेटर्स को अपनी जूती की नोक पर रखते थे तो ये सब कैसे मुमकिन हो सकता है कि उन्हीं लोगों की वजह से आप लोगों का घर बर्बाद हुआ हो, या ये जो कुछ फसाद आया है, ये जो भी चैप्टर है आप लोगों के घर में जो हो रहा है उन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। वो लोग तो सिर्फ आप लोगों को वीडियोस की हद तक जानते हैं, पर्सनली तो आप लोगों को कोई नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों की जो करतूत है ना, ये बहुत से लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ छुपा ढका है। जो लोग आप लोगों को सपोर्ट करते हैं और जिन लोगों को आप लोग बोलते हैं ना हेटर्स है, वो लोग हेटर्स नहीं, वो आप लोगों की सच्चाई जानते हैं, जो आप लोग सुनकर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता। और यहाँ पर मैं एक बात करूँगी कि एक वीडियो में मैंने बनाई थी, बहुत पहले की बात है, जब मैंने न्यू यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू की थी, तब मुझे नहीं पता था कि किस तरह के वीडियोज़ बनाए जाते हैं। और मैंने नॉर्मली एक बात की थी, जैसे कि कहा जाएगा नॉर्मल सा मैंने रिएक्शन दिया था। और इन दिनों मेरी दिलबर यासीन से भी बात हुई थी। मेरा जब मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाना शुरू किए थे तो मैं हेल्प के लिए बहुत सारे लोगों से बात करती थी। उनमें नैना, दिलबर, बाबर, ये जो दो भाई है, पाक विलेज ब्लॉग एंड पाक विलेज इनसाइडर है, इनसे भी मैंने बात की थी। तो इन लोगों ने, किसी ने मुझे जवाब दिया और किसी ने बहुत मुख्तसर सा जवाब दिया। लेकिन मैं आती हूँ दिलबर यासीन की तरफ। दिलबर यासीन ने काफ़ी अच्छा खासा जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो मेरी हेल्प करेंगे, और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया था। अभी नहीं पता कि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। लेकिन इन दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी सितारा यासीन के ऊपर, जब ये टॉपिक छेड़ा गया था कि सितारा यासीन की कुछ नाज़ेबा तस्वीर लीक हुई हैं। मैंने ये सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर ही सुना था, और एक शख्स के मुंह से नहीं, कई सारे लोगों ने उस पर वीडियोस बनाई थी। तो तब मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने सिर्फ उस वीडियो पर इतना कहा था कि आप लोगों वीडियो देख भी सकते हैं, उनका लिंक मैं यहाँ ऊपर लगा दूँगी या लास्ट में लगा दूँगी। तो इस वीडियो पर मैंने एक मिसाल दी थी, वो जो राबी पीरज़ादा है उसकी मैंने मिसाल दी थी कि उसकी तस्वीरें लीक हुई, और वो कैसे उन्होंने सब कुछ अपना छोड़ दिया और वो कैसे नेक रास्ते पर चली आई हैं। हालांकि वो शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी। उनकी जब तस्वीरें लीक हुई, हो सकता है कि वो फेमस होने के लिए कोई और रुख अपनाती, पर उन्होंने क्या सब कुछ छोड़ दिया और दीन इस्लाम का सहारा लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो कुरान भी लिखती हैं, और उनका कुरान बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है। मैंने ये मिसाल दी थी कि किसी की तस्वीरें लीक होती हैं तो कोई नेक बन जाता है और कोई इस तरह का लिखा था। और उन दिनों मैंने कहा कि दिलबर यासीन से मेरी बात हुई थी
چینل کے حوالے سے، تو دلبر یاسین نے اس وقت مجھے کس طرح کا کامنٹ کیا تھا، آپ لوگ کو کامنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت دلبر یاسین نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو اچھا سمجھا تھا اور آپ بھی دوسروں کی طرح گندی نکلی۔ دیکھیں جو آپ لوگوں کے آج کل معاملے آ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک بندہ تو جھوٹ نہیں بول رہا نا، سب لوگ بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو معاملہ آپ لوگوں کا چل رہا ہے، یہ کسی تھرڈ پرسن نے آپ لوگوں کے گھر کی بات نہیں کہی ہے، آپ کی اپنے ہی خاندان کی خاتون نے بات کی ہے۔ کیمرہ کے آگے آ کر بیٹھ کر انہوں نے اپنے ہی منہ سے اپنے ہی خاندان کے بارے میں، اپنی ہی بہن کے بارے میں، اپنے ہی شوہر کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اگر آپ لوگ عزت دار ہوتے، اگر اچھے فیملی سے تعلق رکھنے والے ہوتے، فرسٹ تو آپ لوگ کبھی بھی یوٹیوب پر نہیں آتے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یوٹیوب پر جتنے لوگ آتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس طریقے سے آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی فیملی کا ایسا معاملہ اس میڈیا کے سامنے آیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے اس طرح کے کئی سارے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اگر تبھی آپ لوگوں میں کچھ ہوتا، کسی اچھے بیک گراؤنڈ سے آپ لوگ تعلق رکھتے نا، تبھی آپ لوگ یہ سب لوگ چھوڑ دیتے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ، جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں اور جو میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ ساری چیزیں جائیں بھاڑ میں، سب سے پہلے اپنی عزت اہم ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو شاید اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں، پرواہ کیسے ہوگی؟ عزت تو آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر عزتیں ہوتی تو سب سے پہلے آپ ان کی پرواہ کرتی۔ آپ لوگوں کو صرف اور صرف پیسوں کی لالچ ہے، اور آپ لوگوں کو صرف اور صرف لوگنگ کی کرنا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ لوگوں کے اندر تھوڑی سی بھی شرم و حیا باقی بچی ہے یا بچی ہے، اگر یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، میں پھر سے رابی پیرزادہ کے معاملے پہ آؤں گی کہ دیکھیے وہ جو تھی، جیسی بھی تھی، وہ ایک غلطی تھی، مسٹیک سے ان کے ویڈیوز لیک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور نیک راستے پر چلی آئیں۔ اور اگر آپ لوگوں کا یہ جو معاملہ ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے، جو بھی ہے، اس سب کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ لوگ جو کرتے ہو، اور اگر آپ لوگوں نے ولاگنگ کیری رکھی اپنی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کس کلاس سے بلانگ کرتے ہو۔ اور رہی بات کہ اچھا یا برا ہونے کی، جو دوسرے ریئیکشن چینلز ہیں وہ کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ کس طرح کے ریئیکشن دیتے ہیں، ان لوگوں کا آپ لوگ کچھ نہیں بولتے۔ میں نے ایک تو چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی اور میں نے مثال دی تھی، تو اس میں مجھے اتنی بڑی بات سنائی گئی، اتنا بڑا کامنٹ کیا گیا، اور آپ لوگ کہہ رہے، کوئی لوگ کہہ رہے، یہ کہہ رہے، وہ کہہ رہے۔ لوگ کیوں کہہ رہے؟ لوگوں کو کیا معاملہ کہ آپ لوگوں کے معاملے میں دخل اندازی کرے؟ معاملہ تو آپ لوگوں نے ہی خراب کیا ہے۔ اگر اتنا ہی پرسنل معاملہ تھا اور اتنی ہی آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ دوسرے لوگ اس معاملے کے اوپر بات کیوں کر رہے، تو سب سے پہلے یہ معاملہ آپ میڈیا پر نہیں لاتے۔ غلطی آپ لوگوں کی ہے اور قصور آپ لوگ دوسرے لوگوں کے اوپر ڈالتے ہو۔ جن لوگوں نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا، جن لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کے چینلز چلتے ہیں، جن لوگوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو ڈالرز ملتے ہیں، اور انہی لوگوں کے اوپر سارا کا سارا غلبہ آپ لوگوں نے بکھیر دیا، انہی لوگوں کے اوپر سارا غلبہ ڈال دیا کہ قصوروار یہ ہے۔ انہی لوگوں نے ستارہ یاسین کو کہا تھا نا کہ تم جا کر یہ کرو۔ چلو بات تو آتی ہے ولاگنگ کی، ابھی ستارہ یاسین نے ولاگنگ اسٹارٹ کی ہے، زیادہ میں سے زیادہ 8 یا 9 مہینے ہوئے ہوں گے لوگ ستارہ یاسین کو جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کے جو قصے سامنے آ رہے ہیں اس بارے میں آپ لوگ سب لوگ کیا کہیں گے؟ اور مجھے تو نانی کے اوپر حیرت ہوتی ہے، میں نے تو سنا تھا کہ اصل سے زیادہ سود عزیز ہوتا ہے، اور ستارہ کی ماں نے نینا کے ساتھ کیا اور ان ستارہ کی ماں نے یہ کیا ہے، اپنی دونوں بیٹیوں کو بچایا اور سارا کا سارا قصور نینا کے اوپر ڈال دیا۔ نینا تو اس کی بیٹی ہے، اسے نینا کا خیال نہیں تھا، وہ تو اس کی نواسی تھی۔ یہاں پر بھی دیکھو نا، نانی بھی کس طرح کی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بچا لیا، اپنی بیٹیوں کو انہوں نے بچایا، سیف رکھا، اور سارا کا سارا قصور نینا کے اوپر ڈال دیا، اور کہہ رہی تھی کہ جو سلمیٰ کا دماغ خراب کر رہی ہے نا، وہ نینا خراب کر رہی ہے۔ سلمیٰ کیا چھوٹی بچی ہے، اسے صحیح غلط کی پہچان نہیں آتی۔ اور یہ جو سلمیٰ کی والدہ نے ویڈیو بنائی تھی، ستارہ یا سلمیٰ کی والدہ نے، ان دونوں کی والدہ نے جو ویڈیو بنائی تھی کہ یہ جو کچھ بھی کر رہی ہے نینا کر رہی ہے، اس ویڈیو پر آپ لوگ غور سے دیکھیں، پیچھے سے بھی کئی لوگوں کی آواز آ رہی ہے کہ یہ بولو وہ بولو،
اور سلمہ کی والدہ کبھی یہاں دیکھ رہی ہے، دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، اور ایک بات کر کر بار بار اوپر بھی دیکھ رہی تھی، دائیں بھی دیکھ رہی تھی، بائیں بھی دیکھ رہی تھی، اور اس کے موبائل کے اوپر بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک اس نے جملہ بولا، پھر اس نے اوپر دیکھا کہ میں جس طرح تصدیق لیتے ہیں نا کہ سامنے والے سے کہ میں صحیح بول رہی ہوں، صحیح جا رہی ہوں، یہی تھا۔ اور ستارہ کی والدہ سے نے یہ جو ویڈیو بنائی ہے نا، وہ ستارہ کی والدہ نے ویڈیو نہیں بنائی ہے، وہ ویڈیو اس سے بنوائی گئی ہے۔ اور مطلب کہ یہ آپ لوگ کیا دکھا رہے ہو؟ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، اتنا بڑا معاملہ سامنے آنے کے بعد، پھر بھی کچھ لوگ ستارہ کی ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور ستارہ کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ستارہ ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی شرم حیا آپ لوگوں میں بچی ہے، اگر آپ لوگ خود کو عزت دار سمجھتے ہو، اگر واقعی آپ لوگ عزت دار خاندان کے لوگ، عزت دار خاندان میں سے ہو نا، تو آپ لوگ یوٹیوب کی طرف دوبارہ سے رخ کرو گے ہی نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں، آپ لوگوں کو صرف پیسے ہی چاہیے، پھر سے آپ لوگ آ جاؤ گے، ویڈیوز بناؤ گے، ولاگنگ بناؤ گے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے یہاں کوئی مرا تھا، چلو ایک چھوٹا بچہ مرا تو وہاں پر آپ لوگوں نے ویڈیو بنائی، جب آپ لوگوں کا ایک بزرگ بوڑھا آدمی مرا تب تو آپ لوگوں نے اپنی ولاگنگ نہیں روکی تھی، تب تو آپ لوگ ولاگنگ کر رہے تھے۔ تب میں نے یہ دیکھا، تب بھی مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی، اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ میں نے کہا کہ کوئی مر گیا ہے، اور اس دن بھی ان لوگوں نے اپنی ولاگنگ نہیں روکی، اس دن بھی ان لوگوں نے ولاگ کیا۔ اب 2 یا 3 دن یہ لوگ ولاگ نہیں بنائیں گے، پھر سے آ جائیں گے بے شرموں کی طرح ولاگ بنائیں گے، پھر دوسروں کو گندہ بولیں گے، دوسروں کو ذلیل بولیں گے، پھر دوسرے لوگ سچ بولیں گے تو ان لوگوں کو بولیں گے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھو کہ آپ لوگ کس بیک گراؤنڈ سے ہو۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد انسان کے لیے شرم سے مرنے کا مقام ہوتا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو ولاگنگ کی پڑی، اور آپ لوگ بول رہے ہو کہ 2 یا 3 دن میں ہم لوگوں کی ولاگنگ آ جائیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی عزت کی پرواہ ہے نا، تو آپ لوگ نا ویڈیوز بنانا ہی چھوڑ دو گے یا کم بناؤ گے۔ اگر آپ لوگوں کو عزت کی پرواہ نہیں، عزت ہے ہی نہیں، تو آپ لوگ ویڈیوز بناؤ گے تو آپ لوگ کہو گے کہ ہیٹرز جو بولتے ہیں بولنے دو۔ ابھی ولاگ آپ لوگوں کے کیوں نہیں آ رہے؟ جب آپ لوگوں کا بزرگ آدمی مرا تھا، جنازہ اٹھ رہا تھا، تب تو آپ لوگوں نے ولاگنگ نہیں روکی تھی۔ اب تو کوئی مرا نہیں نا، سب لوگ تو زندہ ہی بیٹھے ہیں نا، اب ولاگ کیوں نہیں بنا رہے ہو؟ اب بھی ولاگ بناؤ۔ اور خود کو پنجابی بتاتے رہتے ہو، پنجابی نا ایسے نہیں ہوتے۔ اگر تم لوگ پنجابی ہوتے نا، پہلی بات تو اس طرح کے ایشو نا آپ لوگ یوٹیوب پر لاتے ہی نہیں۔ آپ لوگ سراکی ہو، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ایک دوسرے سراکے نے وہ گھر سے بھاگ کر چلی گئی، اس سے بھاگتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بھاگنے کے بعد بھی ویڈیو بنا رہی ہے، اور اب یہ دعوے کر رہی ہے کہ میرے بچے مجھے دے دو، اور کہہ رہی ہے کہ میرا یہ نکاح حلال ہے۔ میں یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ سراکیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ آپ سراکیوں میں سب کچھ ایسا ہی کرتے ہیں؟ عزت نام کی کوئی چیز نہیں، آپ لوگوں کے لیے پیسے ہی اہم ہیں۔ تو چلے ویڈیو کا میں اینڈ یہیں کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کامنٹ کر کے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتی ہوں میں کسی دوسری ویڈیو پر، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں پہ یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر بہن ہر بیٹی کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔